بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 85۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 39، فقہ کی تعریف میں التی لا یعلم کونھا من الدین ضرورتا کا اضافہ۔ مقدمہ توضیح چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریف مصنف نے ذکر کی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف الاصل ما یبتنی علی غیرہ، اصل کی تعریف گزر چکی، پھر محتاج الیہ، اصل کی دوسری تعریف محتاج الیہ کی تعریف گزر چکی، پھر فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا یہ بھی گزر چکی، اور فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی۔ فقہ کی یہ جو تعریف تھی، یعنی دوسری تعریف علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس کے ضمن میں پھر حکم کی تعریف بھی گزر چکی، اور وہ ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، اور اس کے بعد پھر الشریعہ کے بارے میں تفصیل، اس کی تعریف کے بارے میں تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ شریعت ما لا یدرک لولا خطاب الشارع۔ آج کے سبق میں یہ ایک نئی بحث ہم ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ فقہ کی جو تعریف دوسری تعریف ذکر کی گئی تھی، اشاعرہ یا شوافع نے ذکر کی تھی، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، تو اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا اضافہ کیا ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ التي لا يعلم كونها من الدین ضرورتا۔ تو آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس اضافے کے بارے میں بحث فرمائیں گے کہ یہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ مختصر اس کا مطلب یہ ہے کہ التي لا يعلم كونها من الدین ضرورتا، یعنی ان مسائل کا نام فقہ ہے، ان احکام شرعیہ عملیہ کا نام فقہ ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے معلوم ہو، اور جس کا جو دین سے واضح طور پر معلوم نہ ہو، یعنی جس میں کچھ اجتہاد چلے، کچھ انسان کی فکر چلے، اور جو واضح طور پر معلوم ہے وہ نہ ہو۔ التی لا یعلم کونھا من الدین ضرورتا کا یہ مطلب۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے، تو پہلے ہم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ذکر کریں گے، اس کے بعد علامہ تقتضائی رحمۃ اللہ جو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ہم ذکر فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تنقیح کی عبارت آپ کے سامنے ذکر کی ہے، پھر توضیح کی عبارت ذکر کی، اور آگے پھر تلویح کی عبارت آ جائے گی۔ ولا يزاد عليه التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لاخراج مثل الصلاة والصوم فإنهما منه، وليس المراد بالاحكام بعضها وإن قل، بل هو العلم بكل الاحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي نقض الاجماع عليها من ادلتها ما ملكت الاستنباط الصحيح۔ فرماتے ہیں کہ فقہ کی تعریف پر اس ٹکڑے کا اضافہ نہ کیا جائے التي لا يعلم كونها من الدين ضرورتا، تاکہ اس کے ذریعے سے نماز روزہ وغیرہ نکل جائے، کیونکہ یہ جو نماز روزہ وغیرہ ہے یہ بھی فقہ میں سے ہے، اور مراد احکام سے باز نہیں ہے اگرچہ توڑے کیوں نہ ہو، بلکہ تمام احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام فقہ ہے، جن کے بارے میں وحی کا نزول ظاہر ہوا ہے، جن پر اجماع منعقد ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ صحیح استنباط کا ملکہ بھی موجود ہے۔ اس عبارت میں علامہ شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ التی لا یعلم کونھا من الدین ضرورتا کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور التی لا یعلم کونھا من الدین ضرورتا کا اضافہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ صلاۃ اور صوم وغیرہ اس سے نکل جائے، کیونکہ صلاۃ اور صوم تو عام آدمی کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، تو فقہ ان مسائل کا علم ہے جو پیچیدہ ہو، مشکل ہو، اور آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ان کے نکالنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو احکام سے مراد ہے وہ بعض احکام مراد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بعض احکام کا جاننے والا ہو تو وہ بھی فقیہ شمار ہوگا، بلکہ نہیں، تمام احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا یہ فقیہ کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ کو ان عام اور بدیہی مسائل کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟
کیونکہ فقیہ کے لیے تو تمام شرعی احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا ضروری ہے۔ اس ضمن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تیسری تعریف بھی ذکر کی، جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم توضیح پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یزاد علیہ ای علی حد الفقه المصطلح التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لاخراج مثل الصلاة والصوم فانهما منه وليس المراد بالاحكام بعضها وان قل. اعلم ان هذا القيد ذكر في المحصول ليخرج مثل الصلاة والصوم وامثالهما اذ لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس كذلك، فاقول هذا القيد ضائع لأن لا نسلم أنه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها، لأن المراد بالأحكام ليس بعضها وإن قل، فإن الشخص العالم ب100 مسألة من أدلتها سواء يعلم كونها من الدين ضرورة أو لا يعلم، كالمسائل الغريبة التي في كتاب الرهن ونحوه لا يسمى فقيها. فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقه مع أن العالم بذلك وحده لا يسمى فقيها، كالعلم ب100 مسألة غريبة فإنه من الفقه، لكن العالم بها وحده ليس بفقيه، فلا معنى لإخراجهما منه بذلك العذر الفاسد. فرماتے ولا یزاد علیہ کہ فقہ مصطلح کی تعریف پر اس بات کا اس جملے کا اضافہ نہ کیا جائے التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة، کہ ان مسائل کا علم دین سے بداہتاً معلوم نہ ہو، کیونکہ تاکہ نماز روزہ وغیرہ نکل جائے، کیونکہ یہ جو ہے یہ فقہ میں سے ہے اور احکام سے بعض مراد نہیں اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ جان لیجئے کہ یہ جو قید ہے یہ محصول کتاب میں یہ قید ذکر کی گئی ہے تاکہ صلاۃ اور سور اور جیسے مسائل نکل جائیں، اس لیے کہ اگر یہ نہیں نکلیں گے تو وہ شخص جو ان کے وجوب کا عالم ہے وہ بھی فقیہ شمار ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اس قید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اگر یہ نہیں نکلے گا تو وہ شخص جو ان کے وجوب کا عالم ہو وہ فقیہ شمار ہو جائے گا، کیونکہ احکامات سے مراد بعض نہیں ہے، کم کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ شخص جو 100 مسائل کا عالم ہو، ادلہ سے بھی ادلہ کے بارے میں بھی اس کو معلومات ہو، برابر ہے کہ وہ مسائل دین سے بدیہی طور پر معلوم ہو یا بدیہی طور پر معلوم نہ ہو، جیسے وہ مسائل جو بہت مشکل ہیں اور کتاب الرہن وغیرہ میں ہیں، ان کا سیکھنا بھی اس کے سیکھنے سے بھی کوئی فقیہ نہیں شمار ہوتا۔ لہذا علم بوجوب الصلاۃ والصوم فقہ میں ہے، یعنی وجوب صلاۃ اور وجوب صوم کا علم یہ فقہ میں شمار ہے، لیکن صرف اس کا عالم فقیہ نہیں ہوتا، جس طرح کہ 100 مسائل کا علم مشکل مسائل وہ فقہ میں ہے لیکن اس کا عالم صرف کوئی فقیہ شمار نہیں ہوتا، لہذا اس عذر فاسد کی وجہ سے اس کے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعریف میں التی لا یعلم کونها من الدین ضرورتا کا اضافہ کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک گویا فقہ کی تعریف یہ ہو جائے گی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ التی لا یعلم کونها من الدین ضرورتا، کہ وہ ان مسائل کا جاننے والا صرف ان مسائل کا جاننے والا جاننا یہ فقہ نہیں ہے جو بدیہی طور پر معلوم ہے، اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے فقہ کی بہت سارے ایسے مسائل ہیں تمام ابواب میں جو عام آدمی کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، جیسے نماز کے بعد مسائل ہے وہ عام آدمی کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، روزے کے بعد مسائل، حج کے بعد مسائل ہیں، اس طرح کاروبار کے بعد مسائل ہے، دین سے متعلق اس کے تمام ابواب میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بدیہی ہوتے ہیں اور اس میں غور و فکر کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ تو علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے المحصول کتاب میں یہ اس قید کا ذکر کیا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس قید کو اس لیے اس کا اضافہ کر رہے ہیں تاکہ جو بدیہی مسائل کا عالم ہے اس کا فقیہ وہ فقہ میں داخل نہ ہو جائے، یا اس کا جو جاننے والا ہے وہ فقیہ کی تعریف میں شمار نہ ہو جائے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر وہ بدیہی مسائل کا جاننے والا وہ کبھی فقہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چھوڑے جو مشکل مسائل ہیں
100 مسائل 1000 مسائل کا بھی اگر کوئی ادلہ سے بھی علم حاصل کرے تو وہ بھی فقیہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مسائل کا عالم ہو اور تمام مسائل کا جاننے والا ہو۔ اس لیے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پھر فقہ کی تعریف فرماتے ہیں کہ والعلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي فضلها رسول الله بها والتي نقض الاجماع عليها من ادلة مع مالكة الاستنباط۔ اس کے بعد ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کیا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ولا يزاد عليه المصطلح بين الشافعية ان العلم بالاحکام انما يسمى فقها اذا كان حصوله بطريق النزع والاستدلال حتى ان العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك مما اشتهر كونه من الدين بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه اصطلاحا ولهذا يذكرون قيد الاكتساب والاستدلال۔ فرماتے ہیں کہ شوافع کا یہ اصطلاح ہے کہ علم بالاحکام کو اس وقت فقہ کہیں گے جبکہ اس کا حصول بطریق نظر و استدلال ہو، یعنی غور و فکر کے طریق پر، یہاں تک کہ علم بوجوب الصلاۃ و صوم اور اس کے جیسے اور مسائل جس کا دین میں ہونا ضرورتاً اور بداہتاً معلوم ہے، اس طور پر کہ دیندار آدمی اور غیر دیندار آدمی کو بھی وہ معلوم ہوتا ہے، یہ اصطلاحی طور پر فقہ میں شمار نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ اکتساب اور استدلال کے قید کا اضافہ۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ امام رازی رحمۃ اللہ کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تمہید انہوں نے بیان کی ہے۔ تمہید یہ بیان کی ہے کہ شوافع نے یہ اصطلاح بنائی ہے کہ ہم فقہ ان مسائل کو کہیں گے جن میں غور و فکر انسان کرتا ہے اور جو بدیہی طور پر معلوم نہ ہو، لہٰذا ہماری یہ اصطلاح ہے، ہم فقہ اس کو کہیں گے۔ اس کی وجہ سے اب جب اصطلاح بن گئی تو اصطلاح کی وجہ سے تعریف میں ایک ایسے جملے کا اضافہ کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے جو غیر فقہ کے ہیں وہ نکل جائیں، لہٰذا اس وجہ سے وہ التی لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً کا اضافہ کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس اکتساب اور استدلال کے قید کا اضافہ کرتے ہیں، جس طرح کے پیچھے ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ پر مصنف نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے اس تعریف پر بالاستدلال کا اضافہ کیا، تو انہوں نے بھی بالاستدلال کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ مسائل جو بدیہی ہو وہ نکل جائے فقہ سے۔ آگے فرماتے فلما مقید فی المحصول الاحکام بالتي لا يعلم كونها من الدين بضرورة وقال هو احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فإنه لا يسمى فقها بمعنى أنه لا يدخل في مسمى الفقه ولا يعد منه على ما سر به في قيد العملية، لا بمعنى أنه لو لم يحترز عنه لازم أن يكون العالم بمجرد وجوبهما فقيها على ما فهمه المصنف، فاعترض بمنع لزوم ذلك بناء على أن الفقيه من له الفقه فقه ليس علما ببعض الأحكام وإن قل حتى يكون العالم بمسألة أو بمسألتين فقيها، بل العالم ب100 مسألة غريبة استدلالية وحدها لا يسمى فقيها، ثم إذا كان اصطلاحهم على أن العلم بضروريات الدين ليس من الفقه فلا بد من إخراجهما عن تعريفهم بالفقه، فلا يكون القيد المخرج لها ضائعا ولا القول بكونها من الفقه صحيحا عندهم ولا الاستدلال على ذلك صالحا للاعتراض عليه۔ فرماتے ہیں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے المحصول کتاب میں الاحکام کو اس کے ساتھ مقید کیا ہے التی لا يعلم كونها من الدين بضرورة، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ احتراز ہو جائے گا علم بوجوب الصلاۃ اور وجوب الصوم سے، کیونکہ ان کا علم فقہ شمار نہیں ہوتا، یعنی فقہ کے نام میں یہ داخل نہیں ہوتا اور نہ اس سے شمار ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے العملیہ کے قید میں بھی اس بات کی تصریح کی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس سے احتراز نہ ہوتا تو صرف ان کے وجوب کا جو عالم ہے وہ بھی فقیہ شمار ہو جاتا ہے، جس طرح کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات سے سب کو سمجھے، لہٰذا انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ بات تو لازم نہیں آتی اس بنیاد پر کہ فقیہ تو اس کو کہتے جس کو فقہ ہو، اور فقہ تو صرف بعض احکام کے علم کو نہیں کہتے ہیں اگرچہ توڑے کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ایک مسئلے کا عالم اور 2 مسئلوں کا عالم بھی فقیہ ہو جائے، بلکہ عالم 100 مشکل مسائل استدلالی کا عالم کو بھی فقیہ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب ان کی اصطلاح اس بات پر ہے کہ علم ضروریات دین یعنی بدیہیات کا علم فقہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا تو پھر ان کو اپنی تعریف سے نکالنا ضروری ہے، لہٰذا یہ قید
جو اس کو نکال رہا ہے یہ ضائع اور بے فائدہ نہیں ہوا، اور نہ یہ کہنا کہ یہ فقہ میں سے ہیں ان کے نزدیک صحیح ہے، اور نہ اس پر اگر کوئی اصطلاح قائم کرے تو یہ ان پر اعتراض بن سکتا۔ بہرحال علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب اگر درست بھی ہو کہ انہوں نے اس پر اصطلاح قائم کیا ہے کہ جو بدیہی مسائل ہے اس کے علم کو ہم فقہ نہیں کہتے، لیکن پھر بھی یہ جواب کمزور ہے اس کے لیے، یعنی اس بات کے لیے کہ یہ فقہ نہیں ہے، اس کے لیے کئی خرابیاں لازمات کی۔ نمبر ایک، ہم اگر فقہ کی کتابیں دیکھیں تو اس میں بدیہی مسائل کو بھی فقہ سے میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ فقہ سے لوگ خارج نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تمام مسائل میں بعض مسائل بدیہی ہوتے ہیں، تو پھر صرف فقہ کی بات تو نہیں، تمام مسائل میں بعض مسائل بدیہی ہوتے ہیں، ان کو پھر تعریف سے نکالنے چاہیے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جو بدیہی ہونا ہے یہ بھی بے اعتبار اشخاص مختلف ہوتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک بعض مسائل بدیہی ہوں گے، بعض کے نزدیک بعض مسائل بدیہی ہوں گے، تو لہٰذا اگر اس طرح اس قید سے ہم مسائل نکالتے جائے تو ہمارے پاس پہ بہت کم مسائل رہ جائیں گے اور پھر تعریف بھی ممتاز نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ جواب دیا ہے کہ وجوب صلاۃ آپ نے کہا کہ بدیہی ہے، تو صلاۃ بدیہی ہے، وجوب صلاۃ تو بدیہی نہیں ہے۔ نماز کا وجوب یہ تو نظری ہے اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے جو صرف اہل علم ہی یعنی یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کی تعریف میں علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے التی لا یعلم کونہا من الدین ضرورتاً کا اضافہ کیا ہے، جس پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے کہ اس کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے نکالنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس کے عالم کو فقیہ ہونا صرف ان مسائل کے عالم کو فقیہ ہونا تو لازم نہیں ہے۔